الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى الجبال كيف نصبت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین، عزیز بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور بچوں، جن امور سے انسانی زندگی کو روزمرہ کا واسطہ ہے اور جو اللہ رب العزت کی صناعی اور کمال قدرت کے مظاہر بھی ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو آلریڈی ہیں تو ہیں، کیا فرق پڑا، کبھی پیچھے بھی جائے، ان چیزوں کی کن اور ان کے وجود کے بارے میں بھی ذرا سوچ لے کہ ان کو اس سلیقے کے ساتھ کس نے یہاں لا کر رکھ دیا. تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ ذات کہ جس نے یہ سب کچھ بنائے اور انسان سے پہلے بنا کے انسان کے لیے رکھ لیے، اور اب انسان کو پیدا فرما کر اپنی بندگی کا حکم دیا اور انسان کو اتنی طاقت دے دی کہ وہ ان وسائل سے مستفید رہے، ان سے اپنا کام چلائے، ان کو اپنے استعمال میں لائے، ان پر اپنی بالادستی اور گرفت قائم کرے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، وہ دو تو آپ نے دیکھ لیے. أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، آپ نے ملاحظہ فرمایا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اب یہ دیکھ لو بنی آدم، جس کرۂ خاکی پر میری اور آپ کی بود و باش ہے، انسان سمیت ہزاروں اور قسم کی مخلوقات رہتے ہیں. میں قسم کی بات کر رہا ہوں، ہزاروں انواع کی اور بھی مخلوقات رہتے ہیں. اب ہر ایک مخلوق کی اپنی تعداد کتنی ہے واللہ عالم، کروڑوں سے بھی زیادہ بڑھ کر کسی کے بھی. ان سب کو بسایا اللہ رب العزت نے اور ان سب کی زندگی کے اسباب اور وسائل فراہم فرما دیے. اب اس زمین کو آپ دیکھیں، اس زمین پر کہیں ریت ہے، کہیں میدان ہے، کہیں بلند و بالا پہاڑیاں ایسی کی جس طرح یوں سمجھ لیجئے کہ لوہے کی آپ ان کو چار دیواری سمجھ لیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو میں نے لوہا عرض کیا وہ بھی پتھروں میں موجود ہے، یعنی پہاڑیوں میں بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ اللہ نے ان کو انواع و اقسام کے ان میں دھات ڈال دی ہے اور ان کو پھر انسان کے لیے کھول کے استعمال کی اجازت دے دی. چلو یہ بھی لے لو، لوہا نکال دو، تانبے نکال دو، سونا نکال دو، کیا کیا چیزیں اور نکال دو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کر سکو گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دلیل لا کر کے ثابت کر دو کہ اللہ کی کوئی نعمت ہی نہیں، جب نہیں تو انکار کر دو. لیکن اگر یہ ثابت نہیں کر سکو گے تو پھر سمجھ لو کہ اللہ رب العزت نے جس چیز پر اپنی مالکیت کی مہر لگا دی ہے، ماننا ہوگا مجھے اور آپ کو، ماننا ہوگا انسان کو. اب یہ فرمایا زمین پر پہاڑیاں نصب فرمانی، پہاڑیاں گاڑ دی. والجبال ارساہا، کسی اور مقام پر فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے زمین پر یہ پہاڑیوں کو ٹونکا جس طرح کیل ٹونکا جاتا ہے. کیوں؟ کسی اور مقام پر قرآن کریم کی آیت ہے جس کا معنی اور مفہوم یہی ہے تاکہ زمین تم سمیت الٹی نہ ہو جائے. زمین کی جو توازن ہے اس کی برقراری کے لیے یہ پہاڑیاں بنیادی کردار ادا کر جاتی ہیں. زمین کو متوازن کر دیا، یہ ایک. اور توازن کے علاوہ
کن کن نعمتوں سے مالا مال فرما کر آپ کو دے دی۔ انسان زمین کے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک زمین کا عارضی مالک ہے۔ اللہ نے انسان کو مالک بنا دیا۔ انسان کون ہے؟ انسان ہر وہ انسان ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں آئے، اس سے پہلے تو کوئی انسان ہی نہیں تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے نسل سے انسان دنیا میں پہلے ہیں۔ ان میں کالا، گورا، ان میں دور، نزدیک، جس چیز کو آپ دور کہہ دیتے ہیں شاید کسی اور کے لیے دور نہ ہو۔ آپ کے لیے جو انڈونیشیا میں رہتے ہو امریکہ دور ہے، امریکوں کے لیے وہ انڈونیشیا دور ہے۔ قطب جنوب اہل شمال کے لیے دور ہے اور قطب شمال اہل جنوب کے لیے دور ہے، لیکن جو جہاں رہتا ہے وہ علاقہ اس کی حیط قبضہ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ وہاں کے وسائل، وہاں کے ساحل، وہاں کے ہوا، وہاں کے فضا اس کی دسترس میں ہیں، ان سے وہ مستفید ہوتا ہے۔ وہاں کی گرمی سے، وہاں کے موسموں سے، وہاں کے پیداوار سے وہ اپنا کام چلاتا ہے۔ اب یہ جہاں بھی جائے، اللہ رب العزت نے زمین کو بہت ساری چیزوں سے بھر دی ہے۔ کچھ چیزیں زمین کے اوپر، بہت ساری چیزیں زمین کے سینے میں دفن ہیں۔ زمین کے اوپر اگر دیکھا جائے تو حالات اور موسم کے مطابق جو اللہ نے ہر ایک علاقے کے لیے رکھ دی ہے، انواع و اقسام کے میوجات اور ترکاریاں، خوراکی ذرائع جو زراعت سے پیدا ہوتے ہیں، ان سے کہیں کیا چیز پیداوار، کہیں کوئی چیز، سب میں اللہ نے یہ وٹامنز اور حیاتین شامل فرما دیے ہیں جو بنی نوع انسان کی ضرورت ہے۔ ایک علاقے میں کھجور پیدا ہوتا ہے، دوسرے علاقے میں کھجور تو نہیں ہے، لیکن کھجور کے وٹامنز پر مشتمل ایک اور چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک، اور کہیں بھی جائیں دنیا کی طول و عرض میں آپ کو بلند و بالا پہاڑیوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور ان پہاڑیوں میں بھی اللہ نے کیا کیا رکھے ہیں؟ چشمے پھوٹ پڑتے ہیں وہاں سے۔ پہاڑیوں کے اوپر، ان کے اوپری حصوں میں، آخری ان کے جو بلند ترین مقام ہے، اللہ کے امر و قدرت سے بارشوں سے جو پانی برستا ہے وہ برف بن کے جم جاتا ہے، اور بمرور ایام رفتہ رفتہ کم کم وہ پگھل کر چھوٹے چھوٹے چشموں کی صورت میں، چھوٹے چھوٹے نہروں کی صورت میں زمین پر بہتے چلے جاتے ہیں اور سیرابی کے اسباب بن جاتے ہیں۔ اور پہاڑوں کے اندر کہیں سونا ہے، کہیں چاندی ہے، کہیں اور کسی قیمتی قسم کے ایک پتھر ہے، یہ سب ڈال دیے۔ جو جہاں کا ہے وہ مال آپ کا ہے۔ امریکیوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یورپیوں کے پہاڑوں پر قبضہ جمائیں۔ یورپیوں کے لیے کوئی قانونی رستہ نہیں ہے کہ وہ ایشیائیوں پر آنکھیں ڈال دیں۔ ایشیائیوں کے لیے یہ کوئی قانونی رستہ نہیں ہے کہ وہ افریقیوں کے زمین پر اور ان کے فضا پر اور ان کے وسائل پر آنکھیں گاڑیں۔ جس کو جہاں دے دی وہیں پر اس کا حق نعمت ادا کرتے ہوئے انسان کو اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے رہنا چاہیے۔ بات ہے اللہ کی بندگی کی، اور اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات زندگی کے لیے وسائل سے جو اللہ نے پیدا فرمائے ان سے مستفید رہیے۔ اور ان وسائل میں اللہ نے زمین کے اوپر، زمین کے اندر اور بطور خاص پہاڑیوں کو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے پیدا فرمایا۔ ایک تو وہ آپ کی زمین کو سنبھالے ہوئے ہیں تاکہ ایک طرف نہ کھسک جائے اور کوئی زلزلہ اور تباہی کا سبب نہ بن جائے۔ اور یہ جو کبھی کبھار چھوٹے موٹے زلزلے آتے ہیں، یہ تو اللہ رب العزت کے کمال قدرت کے نمونے ہیں کہ دیکھو انسان، اس زمین میں بھی زندگی ہے، اس میں بھی جمود ہے، تھوڑی سی ہل جل سے، معمولی سی ہل جل جو سیکنڈوں پر مشتمل ہو، کیا تباہیاں آتی ہیں زمین کے اوپر۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زمین کی گہرائی میں 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر سیکنڈوں کی لرزش اور زلزلوں سے زمین کا ستیہ ناش ہوتا ہے، آبادیوں کی آبادیاں لہجوں میں ملیامیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو پہاڑ بنا دی،
تاکہ زمین کو کور کریں، ہل جل سے، بلا موقع اور بلا ضرورت ادھر ادھر الٹے ہونے سے آپ کے پورے زندگی کے نظام کو درہم برہم کرنے سے روک لیں، اور ان میں وسائل بھی ہے۔ تو اے بنی آدم، اللہ کے وسائل آپ کے لیے اللہ نے کھول دیے ہیں، چھوڑ دیے ہیں، کسی زمانے کے لیے کیا کچھ اور کسی کے لیے کیا کچھ۔ بعض وسائل ایسے ہیں جو ہمارے دور کے لیے اللہ نے پیدا فرمائے، پچھلے لوگ اس سے محروم تھے، بہت سارے قدیم زمانوں سے انسان استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، دریافت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جو بھی ہو، دیکھنا ہے یہ ہے کہ یہ پہاڑیاں جو گواہ ہیں اللہ رب العزت کی وجود اور قدرت کاملہ کی، آپ ان کو بھی درس عبرت کے نظر سے دیکھ لیں اور یہ جان لیں کہ ان کو اس سلیقے اور طاقت اور ترتیب سے رکھنے والی ذات کوئی اور نہیں، اللہ ذوالجلال کی ذات ہے، جس نے یہ کائنات بنا لی اور آپ کو لا کر اس میں بسا دیا تاکہ اس کی بندگی میں کوتاہی نہ کر جاؤ، دنیا میں جو اس کے احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارتے جاؤ اور اپنی آخرت سنوارتے جاؤ۔ اسی پر آج کا محفل ختم ہو جاتا ہے۔ اگلے نشستوں میں انشاءاللہ اللہ کی مشیت سے آپ کی خدمت میں مزید عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول